لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما بقیت اللہ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میری جانب سے تمام مسلمین جہان کو اور عاشقان رسول کو ہفتہ وحدت مبارک ہو. عزیزو، جیسا کہ کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ آپ کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ میں اور کتب اہل تشیع میں 12 ربیع الاول کی روایت بھی موجود ہے. تو عزیزو، آپ کی ولادت بسعادت بروز جمعہ مکے میں ہوئی. عزیزان گرامی، یہاں پر توجہ کریں، کیونکہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اتفاقات کے حوالے سے ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ اتفاقات پیش آئے. آپ کی ولادت سے ایک رات پہلے بہت سے اتفاقات ایک ساتھ پیش آئے. وہ کون کون سے اتفاقات ہیں؟ تو عزیزو، آج کی گفتگو ہماری اسی حوالے سے ہے کہ کون کون سے اتفاق پیش آئے آپ کی ولادت سے ایک شب پہلے. تو عزیزو، اگر ہم بات کریں اتفاق کی، تو سب سے پہلا جو اتفاق پیش آیا وہ مکے کے اعتراف اور کعبے کے اعتراف جتنے بھی بدھ موجود تھے، ان میں سے کئی بدھ اپنے آپ خداوند عالم کی جانب سے خود بخود زمین پر گر گئے. بت جو کہ کعبے کے اعتراف موجود تھے، ان میں سے بہت سے بت اپنے آپ باذن اللہ زمین پر گر گئے اور ٹوٹ گئے. ان بتوں میں سے کچھ بت بہت خاص بت ہوا کرتے تھے کفار کے لیے. تو عزیزو، پہلا اتفاق جو کہ مکے کے اندر پیش آیا وہ یہی تھا کہ جو بت جو کعبے کے اعتراف موجود تھے، ان میں سے کچھ بت اپنے آپ ہی زمین پر گر گئے باذن اللہ، تاکہ نبوت کا آغاز کیا جائے. اور اس کے علاوہ بہت سے اتفاقات اور بھی پیش آئے. تو آئیے ان پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. یہ جو اتفاق پیش آیا وہ فارس میں پیش آیا. دراصل فارس میں ایک گروہ موجود تھا جو کہ آتش پرستی کرتا تھا، اور وہ لوگ آتش پرست ہوا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے. عزیزو، وہ آتش گدا جو کہ 1000 سال سے روشن تھا، جل رہا تھا. دراصل جو آتش پرست ہوا کرتے تھے ان میں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ ایک آتش گدا تھا، وہاں پر انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی اور اس کے اندر ہمیشہ آگ روشن تھی. یہ آگ 1000 سال پہلے جلائی گئی تھی اور ابھی بھی روشن تھی. اب تک آتش پرستوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ اس آگ کی تمدید کرتے رہے اور آگ 1000 سال تک جلتی رہی. عزیزو، جس شب آپ کی ولادت ہوئی اسی شب کو وہ آتش گدا بجھ گیا. عزیزو، غور کریں، وہ آتش گدا جو کہ 1000 سال پہلے سے روشن تھا اور شب ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بجھ گیا اور خاموش ہو گیا. عزیزو، غور کریں، یہ خدا کی نشانی ہے اور آغاز نبوت ہے. عزیزو، ایک واقعہ اور، ایک اتفاق اور جو کہ فارس کے اندر ہی پیش آیا وہ یہ تھا کہ دریاچے یہ ساوے ختم ہو گیا اور سوکھ گیا. عزیزو، فارس کے اندر ایک چھوٹا سا دریاچے موجود تھا، ایک چھوٹی سی دریا موجود تھی جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے. بہت سے لوگ اس پانی کی پرستش کیا کرتے تھے اور اس پانی کو اپنا خدا مانتے تھے. عزیزو، خدا عالم نے کیا کیا؟ شب ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریاچے جو کہ موجود تھا اور پانی سے بھرا ہوا تھا، لیکن جس شب آپ کی ولادت ہوئی اسی شب
یہ دریاچے سوکھ گیا۔ عزیزو، یہ ہے آغاز نبوت اور ختم الانبیاء کی نشانی جو کہ فارس کے اندر پیش آئی اور مکے کے اندر۔ اور اسی کے علاوہ جو کہ فارس کے اندر ایک اور اتفاق پیش آیا وہ یہ تھا، دراصل یہ ہوا کہ جس شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی شب کاخ ایران جو کہ قصر ایران تھا اس میں زلزلہ آ گیا، اور زلزلہ اتنا شدید تھا کہ قصر ایران زمین بوس ہو گیا، اس کی چھتیں ڈھا گئیں۔ عزیزو، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک اور اتفاق جو کہ بہت خاص اور بہت اہم تھا مکے والوں کے لیے، کیونکہ یہ اتفاق مکے کے اندر پیش آیا۔ عزیزو، رات کا وقت تھا اور شب ولادت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شب لوگ سو رہے تھے، لیکن دیکھا اچانک سے آسمان میں ستارے اپنے آپ ہی ٹوٹ رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نور نکل رہا ہے۔ عزیزو، غور کر رہے ہیں آپ؟ اس رات مکے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں ستارے اپنے آپ پھٹ رہے ہیں اور ان میں سے نور نکل رہا ہے، ستارے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ واقعہ مکے کے اندر پیش آیا، اور جب یہ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد مکے کے لوگ بزرگان مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اے بزرگان مکہ، ہم نے کل دیکھا کہ آسمان میں ستارے اپنے آپ ہی ٹوٹ رہے تھے اور ان میں سے نور نکل رہا تھا۔ عزیزو، جب یہ واقعہ بزرگان مکہ نے سنا تو ایک سوال کیا، اے لوگو، کیا ستارے اپنے آپ ہی ٹکرا رہے تھے اور ٹوٹ رہے تھے اور نور نکل رہا تھا، یا پھر ستارے آپس میں ٹکرا نہیں رہے تھے لیکن تب بھی وہ ٹوٹ رہے تھے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اور کہا کہ نہیں، ستارے اپنے آپ آپس میں نہیں ٹکرا رہے تھے بلکہ ستارے خود بخود ٹوٹ رہے تھے اور ان میں سے نور نکل رہا تھا۔ تو بزرگان عرب جو تھے وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ اگر ستارے آپس میں ٹکرا رہے تھے اور ٹوٹ رہے تھے یعنی قیامت نزدیک تھی اور قیامت کا آغاز ہو چکا تھا، یہ ان کا ماننا تھا، لیکن ستارے آپس میں نہیں ٹکرا رہے تھے۔ اس کے بعد بزرگان مکہ ایک یہودی کے پاس گئے جو کہ عالم یہودی تھا، اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا اور کہا کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ ستارے اپنے آپ پھٹ رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے اور ان میں سے نور جاری ہو رہا تھا۔ تو اس نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا یہ ستارے اپنے آپ ٹوٹ رہے تھے؟ تو اس یہودی نے کہا، جان لو کہ ایک بہت اہم اتفاق پیش آ چکا ہے، اور کہا کہ کیا کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ تو بزرگان مکہ نے کہا، ہاں، عبد المطلب کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے۔ فوراً وہ عالم یہودی عبد المطلب کے گھر پہنچا اور تمام بزرگان مکہ بھی ساتھ گئے، اور جانے کے بعد عبد المطلب اور ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم محمد کو اپنی گود میں لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد اس یہودی عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور دیکھا، اور اس کے بعد رسول کے سینے پہ دیکھا، اور سینے پہ دیکھنے کے بعد یہاں اس طرف کندھے پر دیکھا اور دیکھا کہ وہاں پہ ایک کالے رنگ کا ایک داغ ہے، ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد وہ سمجھ گیا اپنے صحیفے کے مطابق کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خاتم الانبیاء ہے، اور اسے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہے قریش میں سے آئے گا اور بنی ہاشم میں سے۔ اسے لگا کہ ختم الانبیاء ہم بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اس کے بعد وہ فوراً رسول کو رہا کر کے چلا گیا۔ عزیزو، یہ واقعات، یہ اتفاقات جو کہ مکے کے اندر اور پارس کے اندر پیش آئے، میں نے آپ کو بیان کیا۔ آخر یہ واقعات پیش کیوں آئے؟ عزیزو، یہ واقعات پیش
اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ختم الانبیاء آ چکے ہیں اور ان کا نزول ہو چکا ہے۔ عزیزو، یہ کچھ واقعات تھے، یہ کچھ اتفاقات تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمائے گا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔